قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس دنیا میں رہنے والے لوگ مختلف الخیال اور مختلف المذاہب ہیں، ہر ایک کا مذہب بھی الگ ہے، اور ایک مذہب کے لوگ بھی جو ہیں وہ مختلف الخیال ہیں۔ ہر مذہب میں علیحدہ علیحدہ عقائد و نظریات رکھنے والے لوگ ہوئے، ان کی ایک الگ جماعت ہوئی ہے۔ اسی طرح کلمہ پڑھنے والے جو ہیں مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بھی مختلف الخیال لوگ ہیں، مختلف العقائد لوگ ہیں۔ بعض کے عقائد کچھ ہیں، بعض کے عقائد کچھ ہیں، بعض کے نظریات بنیادی ہیں، بعض کے نظریات فروعی ہیں۔ یہ اختلاف شروع سے ہے، اب تک ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو جب زمین میں اتارا تو فرمایا بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے مخالف ہوں گے۔ تو یہ اختلاف ذہنی طور پر ہوتا ہے، نظریاتی طور پر ہوتا ہے۔ اس اختلاف میں نقصان بھی ہے اور اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ اختلاف نظریات کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ جب سامنے سے اختلاف آئے تو پھر اس اختلاف کا جواب جو ہمارے مذاہب میں جو کتابوں میں موجود ہیں، پھر اس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، پھر اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اسی لحاظ سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ مخالفین کا ہونا بھی ایک لحاظ سے ضروری ہوتا ہے۔ باطل کا ہونا ضروری اس وجہ سے ہے کہ اگر دنیا میں باطل نہ ہو تو حق کی پہچان ختم ہو جائے۔ حق کی پہچان اسی وقت ہوگی جب باطل کا وجود ہوگا، رات کی پہچان اسی وقت ہوگی جب دن کا وجود ہوگا۔ جب دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں نا تبھی پہچان ہوتی ہے، ورنہ ان میں سے کوئی ایک چیز نکل جائے تو دوسری کی حیثیت اور پہچان اور انفرادیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کافر ہے تو مومن کی پہچان ہے، باطل عقیدہ ہے تو حق عقیدے کی پہچان ہے۔ تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے نظریات علیحدہ علیحدہ نظریات موجود ہیں، ان نظریات پر علیحدہ علیحدہ دلائل موجود ہیں۔ اللہ نے جس کو توفیق دی وہی حق کے راستے پر آ سکتا ہے، چل سکتا ہے، ورنہ یہ نظریات کا الگ الگ ہونا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہی جاری رہے گا۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے عقائد کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو پھر ہمارے لوگ اس کا جواب جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے بھی ہیں، اور مقررین واعظین وارثین منبر و محراب پھر اس جواب کے لیے اچھی طرح تیاری بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مثبت پہلو ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان دنوں سے پہلے لفظ امی پر اتنی گفتگو نہیں کی گئی، ایک اختلافی گفتگو ہوئی، سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہوئی، ساری دنیا تک پہنچی، تو اب عالم تو عالم ہے، ایک غیر عالم بھی لفظ امی کو جاننے لگ گیا، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب پہچاننے لگ گیا نا۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو یہ تحقیق تو ایسی کی ایسی رہ جاتی، حالانکہ کتابوں میں ہے، منظر عام پہ کیسے آئی؟ تو یوں ہی ہر زمانے میں اختلاف ہوتا رہتا ہے،
اور اس اختلاف کے مقابلے میں جو حق عقیدے والے ہیں ان کے نظریات مزید مضبوط ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ اس طرح کے اختلافات کا نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ تو اسی طرح اہل سنت و جماعت کہلانے والے دو بڑے گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خود محتاج ہیں العیاذ باللہ، تو وہ تمہاری کیا پوری کریں گے؟ وہ خود ہی کچھ رکھتے نہیں تو تمہیں کیا دیں گے؟ ایک نظریہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ رکھتے ہیں اور سب کچھ دیتے ہیں۔ دوسرا نظریہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا نظریہ جب آپ نے سنا آپ کے چہرے کھل اٹھے، مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حق ہے، یہی نظریہ ہے، اور ایک نبی کے شائع نشان یہی نظریہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، جس کا جو نظریہ بھی ہوتا ہے نا، وہ اپنے انداز سے اس نظریے کو قرآن و سنت سے ثابت کر دیتا ہے۔ یہ محقق علماء کا کام ہوتا ہے کہ اس نے جو نظریہ قرآن و سنت کے مطابق بتایا ہے، آیا وہ اس نظریے پہ کہاں ٹھوکر کھانے والا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی عقیدہ ایسا ہو جس کے پاس، کوئی عقیدے والا ایسا ہو جس کے پاس دلائل نہ ہوں۔ دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی دلیل صحیح ہے یا کھوکھلی ہے۔ یہ جو محقق اور مدقق علماء ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے، اور بحمد اللہ وہ اپنا کام انتہائی سرعت سے اور انتہائی جرت سے کر رہے ہیں۔ تو یہ دو نظریہ بھی ہیں، دو نظریات ہیں۔ ایک کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہ مانگو، اس لیے کہ وہ خود کچھ رکھتے نہیں تو تمہیں کیا دیں گے۔ اور دوسرا نظریہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا ہے کہ اللہ کے رسول سے سب کچھ مانگو، وہ سب کچھ دیتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ یہ ہے۔ تو اب یہ ہمارا نظریہ ہے، تو اس نظریے پر اب ہمارے دلائل کیا ہیں؟ اختصاراً مختصراً یہ دلائل سن لیجئے۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پیارے حبیب، آپ کے رب نے آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ پیارے حبیب، ابتدائے اسلام میں آپ خود ضرورت مند تھے، ہر چیز کی آپ کو ضرورت تھی، مال دنیا کی بھی تبلیغ اسلام کے لیے، لوگوں کی افرادی قوت کی بھی ضرورت تھی، ساری چیزوں کی ضرورت تھی۔ تو آپ کے رب نے آپ کی ضرورتیں پوری کر کے آپ کو مستغنی کر دیا۔ اور مال دنیا کی ضرورت کیسے پوری کی؟ تو مفسرین نے لکھا ابتدائے اسلام میں ہی، ابتدائے اسلام سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مال دنیا کی ضرورت کو ایسے انداز میں پورا کیا کہ عرب کی سب سے پاکیزہ اور مالدار خاتون جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا عقد ان سے ہو گیا، رسول اللہ سے ہوا۔ جب ان کا عقد رسول اللہ سے ہوا تو وہ خود مالدار تھی، انہوں نے فرمایا آج سے میں اور میرا سارا مال حبیب خدا کا ہے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی اور فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پیارے حبیب، آپ کے رب نے آپ کو ضرورت مند پایا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ان کے مال کے ذریعے سے آپ کو مستغنی کر دیا، غنی کر دیا۔ ایک اس کا ہے۔ اور پھر آگے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے غنی کر دیا، پھر آگے جا کے حضرت عثمان غنی کے مال سے غنی کر دیا،
پھر آگے جا کے جنگوں کے بدلے میں جو مال غنیمت ملے ان اموال کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو غنی کر دیا۔ یہ تمام اقوال مفسرین نے لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک قول امام رازی نے لکھا، یہ یاد رکھیے کہ امام فخر الدین الرازی رحمہ اللہ مفسرین کے امام ہیں، انتہائی محقق اور مدقق مفسر ہوئے ہیں۔ آج کے دن تک کوئی انہیں چھوڑے بغیر تفسیر نہیں لکھ سکتا۔ تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ 32 جلدوں پہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تفسیر کبیر کے نام سے، بعض تفسیر رازی کے نام سے بھی اس کو چھاپتے ہیں۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ اس کی وہ تفاسیر تو ہیں جو ہم بیان کر چکے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے، پیارے حبیب ہم نے آپ کو ضرورت مندوں میں پایا تو آپ کو مال دے کر غنی کر دیا۔ فرمائیں اس لیے کہ پیارے حبیب آپ کی امت کی مختلف ضرورتیں ہیں، تمام حاجت مند اپنی حاجتیں آپ سے طلب کرتے ہیں، لہذا ہم نے تمام تر حاجتیں آپ کو دے کر، تمام تر چیزیں آپ کو دے کر آپ کو غنی کر دیا۔ تو فرمایا اب اس غنی ہونے کا بدلہ یہ ہے کہ جو حاجت مند آپ کے پاس آئے آپ اس کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ تو یہاں جب آ جائیں تو پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر تو بنتا ہی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یعنی جب کسی سے محبت ہو جائے نا تو پھر میرا تیرا نہیں ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ تیرا ہے وہ میرا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اس کی عام سی مثال صرف سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ شوہر کا جو بھی مال ہوتا ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے، وہ شوہر سے بغیر پوچھے بھی اگر اس کی جیب سے کچھ نکال لے تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے، اور شوہر بھی اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی کماتے کس کے لیے ہیں؟ بیوی بچوں کے لیے ہیں۔ اس نے اگر جیب سے پیسے نکالے تو کس لیے نکالے ہوں گے؟ گھر کے کسی کام کے لیے نکالے ہوں گے، تو وہ ناراض نہیں ہوتا نا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب دنیا میں ایک تعلق بن جائے، شوہر اور بیوی کا تعلق بن جائے، محبت کا تعلق بن جائے تو میرا تیرا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ یہاں شوہر کا مال تو اس کا ہوتا ہے لیکن اس کا مال شوہر کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کسی کڑے وقت پہ 100 روپے قرض لے لے تو اس کے بدلے میں وہ بھلے 1000 روپے اسے دے دے، پھر بھی 100 روپے کا قرض اس کا سالوں بعد بھی باقی رہے گا، وہ قرضہ وہ بھولنے والی نہیں ہے۔ یہ تو ایک تمسخر کی بات ہو گئی، ورنہ شوہر کی کمائی میں بیوی کا حق تو ہے، بیوی زبردستی بھی اس سے لے سکتی ہے اپنے اخراجات پوری کرنے کے لیے، لیکن یہ شرعی مسئلہ ہے، بیوی کے کمائی میں شوہر کا حق نہیں ہے۔ وہ اگر دے دے تو آپ لے سکتے ہیں ہنی ام مریا کے تحت، لیکن اگر وہ انکار کرے تو زبردستی آپ لے نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب میرا مال تمہارا ہے تو تمہارا مال بھی میرا ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ محبت کا سودا ہے۔ اگر قاعدے میں آئیں گے تو نکاح فارم میں جو ہے نا بیوی کے لیے نان و نفقہ لکھا جاتا ہے، شوہر کے لیے نان و نفقہ نہیں لکھا جاتا کہ بیوی شوہر کو نان و نفقہ دے گی۔ نان و نفقہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا، خرچہ اور کھانا۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے، وہ لکھتے نہیں ہیں، سکنا۔ سکنا کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، یہ شوہر کے لیے ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو نان و نفقہ جب فارم میں آپ نے لکھوایا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، شریعت میں بھی ہے۔
تو بہرحال محبت میں جب آ جائیں تو یہ میرا تیرا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب رب نے اپنے حبیب کو اپنا حبیب بنا لیا تو سب کچھ دے دیا، اور فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پیارے حبیب ہم نے آپ کو ضرورت مندوں میں پایا تو غنی کر دیا، یعنی اتنا دے دیا کہ جو حاجت مند آپ کی بارگاہ میں آ کے جو بھی حاجت چاہے آپ منع نہیں کرتے۔ مفسرین اور علماء نے فرمایا رسول اللہ نے آج تک کسی کو کسی بھی حاجت کے حوالے سے منع نہیں فرمایا، حتیٰ کہ اب حاجتیں دیکھیں، عام انسان اپنی حاجت کسی کے پاس لے کر جائے، کچھ مال چاہیے، کچھ اور چیز چاہیے، وہ اس سے طلب کرتا ہے، اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ دے دے، لیکن صحابہ نے کیا طلب کیا، بلکہ کیا کیا طلب کیا، اور رسول اللہ نے کیا کیا دیا، اس پر تو کتابیں بھری ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ کوئی دیکھے تو پھر اس کی آنکھیں کھلیں اور وہ اپنے باطل عقیدے سے حق عقیدے کی طرف آ جائے۔ بہت مشہور ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ بعد میں جب کسی نے پوچھا نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جس حدیث کو ہم دیکھیں تو اس میں روایت حضرت ابو ہریرہ سے آتی ہے، عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت، ابو ہریرہ سے روایت، تو آپ کی کتنی روایتیں ہیں کتابوں میں؟ تو آج کے دور میں محدثین نے جو ان کی روایتیں گنی ہیں نا، چند ہندسوں کے اختلاف سے 5000 کے قریب آپ کی احادیث موجود ہیں۔ اتنی زیادہ روایات کسی دوسرے سے نہیں ہیں، صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اتنی زیادہ 5000 ایک تعداد ہے، اس سے زیادہ روایات کسی اور کی نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی طے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اوائل اسلام میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بعد میں مسلمان ہوئے، تو جو شروعاتی اسلام میں مسلمان ہوئے ان کی روایات اتنی نہیں ہیں۔ بعد میں مسلمان ہونے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات اس قدر زیادہ ہیں، تو بعد میں جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے کہ ہم کوئی بھی حدیث کی سند دیکھیں تو عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو آپ کو اتنی زیادہ حدیثیں کیسی یاد ہو گئیں؟ تو انہوں نے 2 مقامات پر 2 وجہ بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ بیان کیا کہ دیکھیں جو مہاجرین تھے وہ کاروباری لوگ تھے، صبح ہوتے ہی وہ بازار کی طرف چلے جاتے، خرید و فروخت کرتے، کاروبار کرتے، اور جو انصار یعنی مدنی صحابی ہیں وہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، صبح ہوتے ہی وہ اپنے اپنے باغوں میں اپنی اپنی زمینوں میں چلے جاتے۔ میرے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، میں صبح سے لے کے شام سے لے کے رات تک رسول اللہ کی بارگاہ میں ہی بیٹھا رہتا، تو جب وہ غیر حاضر ہوتے میں حاضر ہوتا، تو جب رسول اللہ کچھ فرماتے وہ نہ سنتے میں سنتا تھا، اس لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر حاضر رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کثرت سے میری روایات موجود ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ خود بیان کرتے ہیں جسے امام بخاری نے ہی لکھا، فرماتے ہیں کہ شروعات اسلام میں بہت یاد کرنے کی کوشش کرتا رسول اللہ کا فرمان، لیکن میں ادھر یاد کرتا ادھر بھول جاتا۔ رسول اللہ کا فرمان ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن سے یاد کریں اور اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم مفہوم بیان کر سکتے ہیں لیکن راوی مفہوم بیان نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ جو لفظ رسول اللہ نے ارشاد فرمائے وہ الفاظ وہ لفظ نہ آگے پیچھے ہو اور نہ ہی اس لفظ کے مترادف کوئی دوسرا لفظ ہو، یہ محدث کے لیے ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بہت یاد کرنے کی کوشش کرتا لیکن یاد نہ ہو پاتا۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاجت لے کر حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ارشادات، آپ کی حدیثیں، آپ
کے اقوال بہت یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ یاد نہیں ہو پاتا، میرا علاج کر دیجئے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھائی اور رسول اللہ نے کچھ یوں ہی بھر بھر کر ہوا میں یوں ہی بھر بھر کے ان کی چادر میں ڈالا اور فرمایا اب چادر اپنے سینے سے لگا لو۔ تو کہتے ہیں جب چادر سینے سے لگا لیے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے جو بھی حدیث یاد کی ایک مرتبہ کے علاوہ یاد کرنے کی حاجت نہیں رہی، اور جب یاد ہو گئی تو جیسے اس زمانے میں یاد تھی ویسے آج یاد ہے۔ تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی طبیب، دنیا کا کوئی دینے والا بہت کچھ دے سکتا ہے، حافظہ نہیں دے سکتا۔ میرے پاس آئے یا کسی طبیب کے پاس بھی جائے، وہ کہے گا بادام کھاؤ حافظہ تیز ہو جائے گا، یہی کہے گا نا۔ یا کوئی تعویذ لکھ کر دے دے، میرے پاس آئے تو میں اسے تعویذ لکھ کر دے دوں، اور کسی طبیب کے پاس جائے وہ کوئی دوا لکھ کر دے دے۔ اس کے علاوہ حافظہ دے دینا، کسی کو حافظ بنا دینا، ایسا حافظہ دے دینا، ایسا ذکی کر دینا کہ وہ ایک بار کوئی کام سن لے، ایک بار کسی کا کلام سن لے، زندگی بھر کے لیے اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں نقش ہو جائے، یہ کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے۔ تو لوگ مانگنے والے مختلف چیزیں مانگتے، اور اللہ نے آپ کو پہلے ہی وہ ساری چیزیں دے کر غنی کر دیا۔ یہ ہے ترجمہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کا۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اگرچہ نظر کچھ نہیں آتا، لیکن نہ جانے کیا لب بھر بھر کر آپ نے ان کی چادر میں ڈال دیا کہ زندگی بھر کے لیے ایسے حافظ ہو گئے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گئے پھر بھی حافظہ مضبوط ہی رہا۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں اسی لیے اکثر و بیشتر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے باوجود روایت نہیں کرتے کہ کہیں خدا نخواستہ ایک آدھ لفظ بھی آگے پیچھے ہو گیا تو کہیں قیامت کے دن میں پکڑا نہ جاؤں۔ وہ ہم جیسے غیر ذمہ دار نہیں تھے کہ جو بھی آیا حدیث شریف میں ہے یہ کہہ کے بیان کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر رسول اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے اکثر صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک وقت تک رسول اللہ کے ساتھ رہے، لیکن 40 42 45 سے زیادہ روایتیں آپ کی ہیں نہیں۔ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا ہو تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایات 5000 سے زیادہ اس وجہ سے ہیں، انہیں ڈر نہیں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے وہ کچھ دے دیا کہ پھر ان سے غلطی نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ گئے نا تو خلیفہ مروان بن حکم کا دور آیا۔ اسے بھی امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب میں لکھا، کتاب القنا ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا۔ کہتے ہیں کہ مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر ہوا تو ایک وقت گزر گیا اس واقعے کو، جب اس کے ذہن میں یہ واقعہ آیا تو اس نے کہا ابو ہریرہ کے حافظے کو آزمانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے بچے کو آگے کیا اور کہا کہ میرا یہ بیٹا ہے، یہ حدیثیں یاد کرنا چاہتا ہے، آپ اسے کچھ حدیثیں لکھوا دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کون سا مشکل کام ہے، لاؤ میں لکھوا دیتا ہوں۔ 200 حدیثیں لکھوا دی۔ اس سے معلوم ہوا نا کہ رسول اللہ کے زمانے کے فوراً بعد ہی حدیثیں لکھنی شروع کر دی گئی تھی، اور بعض روایتوں سے تو ملتا ہے کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں ہی حدیثیں لکھی جاتی تھیں، بعض صحابہ کرام حدیثیں لکھتے تھے۔ تو اب کہتے ہیں 1 سال کے بعد مروان بن حکم نے دوبارہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ وہ جو آپ نے حدیثیں لکھ کر دی تھیں وہ کتاب تو ضائع ہو گئی، وہ گم ہو گئی، یا پانی سے گیلی ہو کر اس کی عبارتیں ختم ہو گئیں، تو مجھے بڑا افسوس ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا افسوس کی کیا بات ہے، دوبارہ لکھوا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے پھر آپ نے دوبارہ وہ 200 حدیثیں لکھوا دیں۔ اب وہ مروان بن حکم نے وہ پہلی والی جو حدیثیں ہیں نا، پہلے والی جو دفتر ہے وہ اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، وہ ضائع نہیں ہوئی تھی، دیکھنے کے لیے کہ ابو ہریرہ کہیں غلطی تو نہیں کرتے۔ تو کہتے 1 سال بعد جو حدیثیں، وہی 200 حدیثیں جو لکھوائیں، 1 سال پہلے کی جو 200 حدیثیں تھیں، جب دونوں کی برابری کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ایک حرف میں بھی نہ اضافہ ہے نہ کمی ہے۔ تو پھر مروان بن حکم بھی کہنے لگا کہ بے شک یہ عطائے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ کچھ عطا کیا ہے کہ ان سے بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں ایک بات اور ہے، ایک بات اور یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ایسا بے مثال علم دے سکتے ہیں تو آپ کے خود کا علم کتنا بے مثال ہوگا۔ تو یہاں آ کے پھر آپ کو امی کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ امی کا معنی ان پڑھ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو نبی کسی کو اتنا علم دے دے وہ خود کتنا باکمال ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو کسی کو بے مثال اور باکمال علم دے دے وہ خود العیاذ باللہ کچھ جانتا نہ ہو۔ ایک فائدہ اس سے ہوا۔ دوسرا فائدہ اس سے ملا کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ کی حدیث کی ایسی حفاظت کرتے تھے کہ ایک لفظ کی غلطی نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کے کلام میں اگر کوئی کہے کہ ان سے غلطی ہو گئی، یہ خود اس کی غلطی ہے۔ جب صحابہ کرام رسول اللہ کے فرمان کو لکھنے اور یاد کرنے سے غلطیوں سے محفوظ رہے، تو اللہ کا کلام جب انہوں نے لکھا اور یاد رکھا، بے شک ان سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کا حافظہ میرے یا آپ کے حافظے کی طرح نہیں تھا، ان کا حافظہ بے مثال اور باکمال تھا۔ یہ فقط بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہی نہیں ہے، انہیں تو رسول اللہ نے عطا فرمایا تو باکمال حافظہ ہوا، ورنہ یہ یاد رکھیے ان کے زمانے کے بعد جو پہلے کے محدثین گزرے ان کا بھی حافظہ یوں ہی باکمال اور بے مثال رہا۔ اسی طرح کا واقعہ امام بخاری نے لکھا، اسی طرح کا کہ بعد کے ایک محدث ہیں ابن شہاب زہری، یہ بخاری مسلم ترمذی تمام محدثین کے امام گزرے، تابعی ہیں، یعنی انہوں نے سینکڑوں صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، امام اعظم کے دور کے ہیں ابن شہاب زہری۔ اس زمانے میں جو خلیفہ تھے وہ تھے ہشام بن عبد الملک۔ اس نے جب دیکھا نا کہ ابن شہاب زہری ان کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، تو اس نے بھی امتحاناً آپ کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے کے لیے آپ کچھ حدیثیں لکھ دیں۔ تو ابن شہاب زہری نے 400 حدیثیں ان کے بیٹے کے لیے لکھ کر دیں، اور پھر ایسا ہی ہوا، کہتے ہیں 1 سال کے بعد ابن شہاب زہری کو پھر ہشام بن عبد الملک نے بلایا اور کہا وہ تو ضائع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو کوئی بات نہیں ہے، ضائع ہو گیا، میں ابھی لکھوا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر دوبارہ لکھوا دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر جب اس نے 1 سال پہلے کی حدیثوں کا مقابلہ کیا، ایک لفظ میں بھی زیادتی یا اضافہ یا کمی نہ دیکھا، تو پھر اس نے کہا کہ بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ایسے محفوظ ہاتھوں میں ہیں کہ ان میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں نا کہ قرآنی آیات لکھنے میں غلطی ہو گئی یا صحابہ سے فلاں غلطی ہو گئی، اصل میں وہ ان کے حافظے کو اپنے حافظے کی طرح سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، جبکہ ان کا حافظہ ہمارے حافظے کی طرح نہیں تھا، ان کا حافظہ آب زمزم کی طرح پاک اور صاف تھا،
اور ہمارا حافظہ اگر سامنے رکھ دیا جائے نا تو سیوریج کا پانی بھی صاف نظر آئے جتنا حافظہ ہمارا گندا ہے. اس لیے کہ نہ جانے دن بھر ہم کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک ساتھ حافظے میں پاکیزہ اور گندی چیزیں ایک ساتھ نہیں آ سکتی ہیں. حافظے میں اگر اچھی چیزیں آئیں گی تو ضروری ہے کہ آپ گندے اور برے خیالات اپنے حافظے سے نکالیں، اور جب تک آپ برے خیالات نکالیں گے نہیں اچھی چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی. تو اس سے جہاں صحابہ کرام کا حافظہ ثابت ہوتا ہے وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی کا کہنا کہ صحابہ کرام کو قرآن لکھنے میں غلطی ہو گئی، کسی کا کہنا کہ صحابہ کرام کو العیاذ باللہ حدیث لکھنے میں غلطی ہو گئی، یہ حقیقی معنوں میں خود اس کی غلطی ہے. اور دوسری بات کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ کے فرمان کو محفوظ کرنے میں اس قدر محتاط اور غلطیوں سے محفوظ رہے تو یہ ناممکن ہے کہ قرآن کو محفوظ کرنے میں کہیں نہ کہیں ان سے غلطی ہو گئی ہوگی، العیاذ باللہ. اور تیسری بات کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب کچھ دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ دیا ہے اور دینے کے بعد فرمایا اب اے میرے بندو اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بارگاہ رسالت سے لے لو، اور بارگاہ رسالت میں حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے حبیب ہم نے آپ کو دے دیا ہے لہذا کوئی بھی سائل اپنا سوال لے کر اپنی حاجت لے کے آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ انہیں دھتکاریں گے نہیں، ان کی حاجت برآئی کریں گے. اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ دیتے ہیں. ہاں اس عقیدے میں ایک لفظ کا ضرور اضافہ کر دیا کیجئے کہ اللہ کے نبی سب کچھ دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، بس اس کا اضافہ کر لیجئے تو پھر اپنا عقیدہ صحیح ہو جائے گا. اللہ کے نبی نور ہیں اللہ کی عطا سے. اب دیکھیں نا کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں اللہ کے نبی نور ہیں تو کہیں یہ کفر ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، یہ بدعقیدگی ہے. اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک آیا تو اس کے چیلے کہنے لگے نور من نور اللہ، ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے. جب اللہ کے نبی کو نور اللہ کہنا گناہ ہوگا، شرک ہوگا، ناجائز ہوگا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے نور من نور اللہ کہنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو وہی ہے نا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ اللہ کے نبی سے کھلی بغاوت ہے کہ اللہ کے نبی کو نور اللہ کہنا ان کے لیے ناجائز ہو جائے اور کسی غیر اللہ کے لیے، کسی عام بندے کے لیے نور اللہ کہنا جائز ہو جائے تو یہ احسان فراموشی ہے. نبی نے جو ان سے احسان کیا وہ احسان فراموشی ہے جو اعلیٰ حضرت نے کئی بار کہا ہے. فرمایا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تو یہ احسان تو کم از کم یاد رکھنے کی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.